اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مقدس کی اس چھوٹی سی آیت میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب تک تم میرا ذکر نہ کرو، جب تک تم میرا نام نہ لو، جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو، جب تک کہ تمہارے دل میں، تمہاری زبانوں پر، تمہارے جسم میں ہر جگہ میرا نام چھا نہ جائے، جب تک تم اطمینان اور سکون سے نہیں زندگی گزار سکتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو چین مل ہی نہیں سکتا، چاہے تم کتنے بھی پیسے والے صحیح، کتنے بھی اسمارٹ صحیح، کتنے بھی کاروبار والے صحیح، جب تک تم میرے ذکر کو اپنے اندر نہیں لے کر آؤ گے، جب تک تمہیں سکون نہیں مل سکتا، جب تک تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اس مشین کو بنایا ہے اور اس مشین کی خوراک بھی دی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کے نام سے محبت۔ تو بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے تقوی والے دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی لانے کے لیے ہمیں بھی اسی طریقے سے اللہ کا ذکر اور اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ نہ 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 نہیں نہیں، آپ ادھر آؤ، یا تو سامنے آؤ یا یہاں آؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، ساری دنیا میں انسان ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مکر کے ساتھ، فریب کے ساتھ اپنا کام نکال سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے اور قیامت تک اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی بدل کرنا چاہے تو وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے محافظ اللہ نے دنیا میں بھی پیدا کر رکھے ہیں اور اللہ نے خود اس قرآن کا ذمہ اپنے حصے میں لے رکھا کہ اس کی حفاظت تو مجھے کرنی ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو تسکین اور تسلی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم میرے نام کو اپنے اندر بسا نہ لو۔ تو اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ پیسہ ہونے سے تسلی ہونا ضروری نہیں ہے، مال اور دولت کی کثرت ہونے سے تسلی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایسا بار بار مشاہدے میں آتا ہے کہ لوگوں کے پاس بے انتہا پیسہ ہے، خوب دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، مکانات ہیں، نوکر ہیں، لیکن سکون نہیں ہے دلوں میں۔ تو ان کے لیے بھی اور جو اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ان کے لیے بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب بھی بے چینی ہو تو میرا نام لے لیا کرو، کسی بھی طریقے کا کوئی غم ہو تو مجھے یاد کر لیا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟
اللہ تو بہت دور ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اب اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ اللہ اتنی دور ہے تو ہماری بات کیسے سنے گا؟ تو ویسے تو قرآن نے کہا انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے۔ انہ خبیر بما تعملون، خبر رکھنے والا ہے۔ لیکن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب تم اپنے رب سے مانگتے ہو، تمہارا رب تم سے دور نہیں، تمہاری شہرگ کے نزدیک ہے۔ انسان کے گلے میں ایک شہرگ ہے، مین نلی ہے خون کی، سانس کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے نزدیک اتنا نزدیک ہوں کہ شہرگ کے نزدیک، شہرگ کے پاس میں ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم دعا جب مانگیں، اللہ کا ذکر کریں، تو ہمارا پھر اس وقت کیا معاملہ رہنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کہاں ہے؟ ہمارا اللہ تو ہمارے ساتھ میں ہے، اور جس کے ساتھ میں اللہ ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ سے بچنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ خیال ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بہت بڑی قربانیوں کے بعد والا معاملہ ہے، لیکن یہ تصور تو ہر انسان کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی گرفت میں ہوں ہر وقت۔ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہیں، تو چور بھی ہوشیاری کرتا ہے کہ کسی طریقے سے چھپ کر کام کروں، ورنہ تو میں پکڑا جاؤں گا، میری تصویر آ جائے گی، تو مجھے کھوج لیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے تو ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگا رکھے ہیں کہ آپ کہیں چھپ ہی نہیں سکتے، اور اگر اللہ نے فرمایا اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو میری سلطنت سے باہر نکل جاؤ، میری حکومت سے باہر نکل جاؤ۔ اور کس میں طاقت ہے وہ اتنی جو اس کی حکومت سے باہر نکل جائے؟ سائنس نے آج مان لیا ہے کہ اس زمین کے علاوہ، جس کو ہم دھرتی کہتے ہیں، اس زمین کے علاوہ کچھ حصہ باہر ہے، کچھ جگہ ہے باہر، اس گولے کے باہر بھی کچھ ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں اتنی طاقت کی ضرورت ہے کہ اگر ایک سیکنڈ میں 5 لاکھ یا 10 لاکھ کلومیٹر کی سپیڈ کا کوئی واہن بنے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسے پار کرنے میں پھر ہزاروں سال لگ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، اگر گناہ کرنا ہے تو پھر باہر نکل جاؤ۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے، تو ممکن یہی ہے کہ گناہ نہ کیا جائے، اور دل میں اللہ کی یاد کو اور اللہ کی محبت کو بسایا جائے۔ اللہ کے نیک بندے ذکر کے کس قدر شیدائی ہوا کرتے تھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ استخری رحمۃ اللہ علیہ، استخری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر وقت ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے، کوئی لمحہ ان کا خالی نہیں جایا کرتا تھا۔ ذکر کرتے کرتے جب ان کے اوپر ایک فنائیت آ گئی، جب آدمی کوئی کام میں مجنون بن جاتا ہے نا، دیوانہ بن جاتا ہے، پھر اس کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے، پھر وہ عام جیسا نہیں دکھتا، اس کے اندر کچھ خصوصیت اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو، جب تم اللہ کو یاد کرو تو تم اس طریقے سے کرا کرو جیسے تم مجنون اور پاگل ہو۔ تو اگر ہماری حالت یہ ہے کہ لوگ ہمیں مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، تو پھر سمجھو کہ ہم نے اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا۔ اگر آپ گناہ چھوڑ دیں، نیکی کی طرف آ جائیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی تم تو بہت بڑے اللہ والے بن گئے، تم تو بہت بڑے بن گئے، تم رات دن یہی کام کرتے رہتے ہو، دنیا کو دیکھتے ہی نہیں، تم ابھی سے داڑھی رکھ رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ آپ کو مجنون سمجھ رہے ہیں، ورنہ ان کے اعتبار سے زندگی کون سی ہے؟ وہی صبح کھرچنا ہے، اس کے بعد گالی دینی ہے، زنا کرنا ہے، شراب پینی ہے، تو ان کے اعتبار سے زندگی وہ ہے، لیکن ہماری زندگی کیا ہے کہ مجنون اور پاگل جیسے بن جائیں۔ تو جب فنائیت کی مستی ان پر چڑھی، اب ذکر چھوڑنے سے بھی ان کو چھوڑنا نصیب نہیں ہو رہا،
وہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ آرام کر لوں، تھوڑی دیر ذکر سے محروم رہ لوں اور کچھ دیر میں آرام کر لوں، لیکن ایسا موقع نہیں مل رہا ہے۔ سو رہے ہیں تو بھی اللہ اللہ، جاگ رہے ہیں تو بھی اللہ اللہ، کسی سے بات کر رہے ہیں تو بھی اللہ اللہ، ہر وقت بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ کاروبار میں بھی آدمی اپنے ہر کام میں اللہ کو شامل کر سکتا ہے، کسی بھی کلمے کے ساتھ، تو گویا کہ اس کا لمحہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا بغیر اللہ کے نام کے۔ تو جب وہ اتنا اللہ اللہ کرے گا، اتنا اللہ اللہ کو یاد کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ اس کو یاد کتنا کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی کیفیت بدل جائے گی، پھر عام کیفیت نہیں رہے گی۔ لیکن اب ایک بات یاد رکھنا کہ جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کے حالات کے بدن کے حالات بدل جاتے ہیں، بوجھ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بوجھ اللہ کے نام میں کیا ہے؟ اتنا وزن ہے کہ بدن کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو برداشت بھی نہیں کر پاتے، اللہ اللہ کرنا یا عبادت کرنا برداشت نہیں کر پاتے، اور ایسے موقع پر پھر آ کر شیطان اپنے چنگل میں پھنساتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ استخری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو کچھ دیر ذکر کو چھوڑ کر آرام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے آرام مل جائے۔ آرام سے مراد یہ نہیں کہ وہ سوتے نہیں تھے، کھاتے نہیں تھے، لیکن کچھ دیر تو ایسا ہو کہ سکون سے کسی سے بات کر لوں، کچھ دیر تو ایسا ہے کہ میں سو جاؤں۔ ہمارے یہاں سہارنپور میں ایک حافظ صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت سے نصیب فرمائے۔ حافظ ریل کے نام سے مشہور تھے، ہم اس وقت پڑھا کرتے تھے، مدرسے میں حفظ کیا کرتا تھا میں۔ تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے قرآن پڑھنے کا، چلنا پھرنا کام کرتے تھے وہ لکڑی کا، ہر وقت وہ قرآن ان کے زبان پر جاری رہا کرتا تھا۔ وہ بس کسی سے اگر بات کر رہے ہیں، جتنی بات کی ہے بس اتنی بات، اس کے بعد پھر قرآن شروع، پھر قرآن شروع۔ تو میرے استاد کے پاس میں حضرت عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا میرے استاد محترم کا، اللہ ان کو بھی قبر میں چین اور سکون نصیب فرمائے۔ تو وہاں آیا کرتے تھے، تو قاری صاحب سے کہا کرتے تھے کہ میری زبان دیکھو، میری زبان کٹ رہی ہے، جگہ جگہ سے زبان کٹ جایا کرتی تھی۔ تو قاری صاحب پوچھتے تھے کہ کیوں؟ کہنے لگے جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں، پیشاب کرنے جاتا ہوں، میری زبان نہیں رکتی، قرآن چلتا رہتا ہے، تو اس لیے جب میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں تو مجھے زبان کو دبانا پڑتا ہے، اور اگر ہلکی سی بھی چھوٹ جاتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ سوتے سوتے لوگ پورا پورا قرآن پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ سو رہے ہیں لیکن قرآن برابر پڑھا جا رہا ہے، یعنی کہ اتنا دل پر چڑھ چکا ہے، اتنا زبان پر اللہ کا نام چڑھ چکا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل غافل نہیں ہوتے۔ تو جگہ جگہ سے جیب کا کٹ جانا یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے وہ، کیونکہ احترام بھی ہے قرآن کا کہ ٹوائلٹ میں نہیں پڑھنا، بیت الخلاء میں نہیں پڑھنا، لیکن اب مجبوری ہے، نکل رہا ہے، تو اس کے روکنے کا طریقہ وہ خود چاہ رہے ہیں کہ رک جائے بھائی، ٹوائلٹ میں جا رہا ہوں، لیکن اب دل اور زبان کہہ رہی نہیں، یہ نہیں رکے گا، اب تو یہ چل پڑا ہے۔ ہمارے نوشاد بھائی، شاداب بھائی ہیں سردھنا کے، ان کے استاد تھے قاری صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے بتلا رہے تھے کہ ہمارے قاری صاحب آخری ٹائم میں جب انتقال کا وقت آیا تو کافی طبیعت خراب تھی، ہوش و حواس نہیں تھا، تو یہاں ہاسپٹل میں لائے ان کو غازی آباد میں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ان کا تو دماغ جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ شاداب بھائی کو تو جانتے ہوں گے نا، سردنے والے، محبت کرتے ہیں بیچارے، بہت آتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کا دماغ تو ڈیڈ ہو چکا ہے، ان کو گھر لے جاؤ۔ لیکن ڈاکٹر یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس بات سے پریشان ہوں کہ دماغ ان کا 5% وہ جو آکسیجن والا معاملہ ہے نا، دل چل رہا ہے، اتنا تو کام کر رہا ہے، لیکن یہ ساری رات کیا پڑھتے ہیں آئی سی یو میں، یہ پڑھتے کیا ہیں؟
تو لوگوں نے کہا، کہنے لگے جی یہ قرآن پڑھتے ہیں، کہنے لگے جی یہ تو بلیو نہیں ہو سکتا، یقین نہیں ہو سکتا کہ جس آدمی کا دماغ ڈیڈ ہو جائے وہ قرآن کیسے پڑھ لے گا۔ لیکن یہ کیا ہے کہ چھا جانا اللہ کا نام دل پر اور زبان پر، تب ہوتا ہے یہ کام۔ وقتی وقتی ٹائم پر اگر ذکر کریں گے، نام لیں گے تو پھر وہ چڑھے گا نہیں۔ اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ کے نام کو بسانے والی پریکٹس کرنی چاہیے۔ تو ایک دن انہوں نے سوچا، بزرگ نے، حضرت عبداللہ استخری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک کام کرتا ہوں کہ میں جنگل میں شکار کے لیے چلوں، اور ہو سکتا ہے میں شکار کے بہانے سے کچھ دیر کے لیے غافل ہو جاؤں اللہ کے ذکر سے۔ لیکن شکار کرنے گئے، وہاں بھی وہی ذکر کی کیفیت چلتی رہی۔ کہنے لگے ساتھیوں سے کہ بھائی میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے شکار کرنے میں لذت آ جاتی، مزہ آ جاتی، اللہ کا نام کچھ دیر کے لیے چھوٹ جاتا، لیکن میری کیفیت تو یہاں بھی نہیں بدلی جو کہ تو ہے۔ تو ان کے منہ سے اس کیفیت میں الفاظ یہ نکلے کہ اللہ اس شخص کے سب کو گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اللہ اس شخص کے گناہ کو معاف کر دے، اس کو بخش دے جو مجھے کچھ دیر کے لیے اللہ کے نام سے غافل کر دے۔ مطلب یعنی کہ دنیا میں کوئی آدمی تو ایسا ہوگا جو مجھے غفلت میں ڈال سکے، اور اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دینا جو مجھے آپ کے نام سے غافل کر دے۔ لیکن کہاں غافل ہونے کی، جس سے اب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر کہاں چھوڑتے ہیں اللہ۔ تو اسی لیے کہا ہے کسی نے کہ نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا۔ اللہ کو یار دوست بنا لو۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ جس کو دوست بنا لیتے ہیں پھر اس کے اوپر کوئی غم اثر نہیں کرتا، اس کو تکلیفات نہیں آتی۔ چند جھونکے خزاں کے سہ لو، چند جھونکے خزاں کے سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں ہے رہنا۔ چند دن کی زندگی ہے، کانٹوں والی ہے، گزار لیں، پھر ہمیشہ بہار ہی بہار ہے۔ جس نے یہاں بہار کما لی پھر وہاں خزاں میں رہنا پڑے گا، پھر وہاں کانٹے ہیں۔ تو بنسبت اس کے کہ وہاں کانٹے ملیں، وہاں بہار والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور یہاں کانٹوں پر چل کر اپنے دین کی حفاظت کریں اور اللہ کا نام اپنے زبانوں پر جاری ساری رکھنے کی کوشش۔ متاع دل کو کہاں کرنے لگے تلاش، دل کے اندر جو ہمارے پیاس ہے نا، اللہ کی پیاس، اللہ کی پیاس کی وجہ سے تو بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ ایک پیاس ہے، وہ کیسے بجھے گی؟ اسے بجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کے بجھانے کا کوئی نہ کوئی ایک دکان ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کا ایک شو روم بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا ایک گودام بھی ہوگا۔ تو اگر سامان جو خریدنا ہو اسی دکان پر جانا ہوتا ہے، نہ کہ وہ دوسری دکانوں پر ملتا ہے۔ بجلی کا سامان خریدنا ہو اور سونار کی دکان پر پہنچ جائے تو ملے گا بھائی؟ نہیں ملے گا نا۔ ابا کی امی کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے یا کسائی خانے میں جائیں گے، کسائی کے پاس کہ علاج کر دو؟ تو ہر چیز کا ایک مقام ہے، ہر چیز کی ایک جگہ ہے، اور جب تک ہم اس مقام پر نہیں پہنچتے، جب تک ہم اس دکان پر نہیں پہنچتے، ہمارے دنیا میں بھی کام نہیں ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے دین کا کام کیسے ہوگا؟ دکان پر بیٹھ کر کاروبار میں لگ کر دین سیکھنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ جب تک ان مجلسوں کی رونق نہ بنے، جب تک اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ برباد اس لیے کہنا پڑتا ہے جبکہ یہ کارآمد ہے، لیکن دنیاوی زندگی ایسا لگتا ہے کہ بس سب کچھ اسی میں رکھا ہے۔ تو ایک لطیفہ ہے اپنے بزرگ سے جو ہے حضرت نے لکھا کہ کچھ دوست اپنے یہاں گھر میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے، مکان کے اندر کچھ سامان ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے ایک دوست نے پوچھا کہ بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگے جی میرا روپیہ گر گیا ہے۔
تو جو اس کے ساتھ میں تھے، اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا، گھر میں وہ پیسہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھک گئے تو کسی نے آ کر پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا کہ تمہارا پیسہ گرا کہاں تھا؟ کہنے لگے جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ باہر گرا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ باہر گرا تھا۔ تو بھائی اللہ کے بندو، جب باہر گرا تھا تو تم اندر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ باہر اندھیرا ہو رہا ہے، اندر روشنی ہے، باہر اندھیرا ہے اور اندر روشنی ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی صرف اسی توقع پر کہ یہاں روشنی ہے اور یہاں سامان مل جائے گا تو کیسے مل سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ جہاں گرا ہوگا یا تو وہاں سے ملے گا، یا جو چیز جہاں سے سیکھنی ہوگی وہاں ملے گی۔ تو دین تو ایک روشنی ہے، تو روشنی کی اپنی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جب آئیں گے تو ملے گا، اندھیروں میں اگر ڈھونڈو گے تو نہیں ملنے والا۔ تو آج کل لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ان کی متاع اور چین اور سکون تو گم ہو گئی، لیکن وہ تعلق رکھتے ہیں دنیا سے، دنیا کے کاروباروں سے، دنیا کی چیزوں سے، اس لیے ان کے من میں فساد اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کہ پیاس تو لگی ہوئی پہلے سے ہی، کیونکہ وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ پیاس جو ہے اور زیادہ بھڑک رہی ہے، تو وہ اس چکر میں کیا ہو رہے ہیں، اور زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر آ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمیں پیاس بجھے گی کہاں۔ وہ تو اپنی دکانوں میں، کاروباروں میں مست ہیں، بس وہاں سے سوچتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیسہ تو آ سکتا ہے لیکن دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا بزرگوں نے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آپ اگر سورج کو قید بھی کر لو اس کی کرنوں کو، تو آپ صبح نہیں کر سکتے اس سے۔ کتنی لائٹیں جلتی ہیں ہمارے ہاں، اسٹریٹ لائٹ ساری دنیا میں جل رہی ہیں۔ کبھی دیکھا کہ کوئی کہہ دے کہ صبح ہو گئی؟ اب مغرب سے جلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک اللہ کا سورج نہ نکل جائے تب تک ان مصنوعی لائٹوں سے دن نہیں نکل سکتا۔ تو مصنوعی چیزوں سے دلوں کو بھی اسی طریقے سے منور نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں نہ بسا لیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس کو نیند آ رہی ہے، میں مستقل کہتا ہوں کہ نیند والے ساتھیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جائیں۔ دوسرا بزرگوں نے لکھا ہے کہ نیند آنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کے ساتھ میں حرکت کرے، چوٹے اس کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ وہ ایسی کیفیت پیدا ہی نہیں ہونا دینا چاہتا شیطان کہ آپ کے اندر کوئی چیز چلی جائے۔ جیسے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، کیونکہ کچھ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کچھ جانا ہوتا ہے کہ ان کا دل مانگ رہا ہے کچھ، لیکن شیطان نے آ کے فوراً اپنا قابو کیا اور وہ گئے۔ وہ اسی مزے میں ہے کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ثواب مل رہا ہے، نہیں۔ کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ جی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، جب اللہ کی ذکر میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں تو ساری رات گزر جاتی ہے، آنکھ ہی نہیں لگتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ قرآن پڑھنے بیٹھو، تسبیح پڑھنے بیٹھو، دیکھے کیسے نیند نہیں آتی، فوراً نیند آ جائے گی۔ قرآن کے ورقے کھولے، گئے، لگتا ہے کہ نشے کی گولی کھا لی۔ اور موبائل کو ساری رات نیچے اوپر کرتے رہو، فلم دیکھو، گانے دیکھو، بیان سنو، کچھ بھی کرو، موبائل ہونا چاہیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ تو کیا ہوگا؟ نیند نہیں آتی، رات کٹ جاتی ہے، عشاء کے بعد فجر کب ہو گئی نہیں پتہ چلا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ انسان کو اگر کانٹوں والا بستر مل جائے
اور ایک پھولوں والا بستر مل جائے تو نیند کس پہ آئے گی؟ بولو، پھول والے پہ آئے گی یا کانٹے والے پہ آئے گی؟ بولے یہ راستہ جو ہے نا پھولوں والا ہے اور وہ راستہ کانٹوں والا ہے، تو اس لیے وہاں نیند نہیں آ سکتی، نیند آئے گی تو یہاں آئے گی، ذکر کرنے سے نیند آئے گی، قرآن پڑھنے سے نیند آئے گی، کیونکہ یہ تو رحمان کی طرف سے رحمت برس رہی ہے تو اس لیے سکون مل رہا ہے۔ رحمان کی جو رحمانیت آئی ہے، جو نورانیت آ رہی ہے، اس کا مزہ یہ ہوا کہ گئے کام سے۔ لیکن اب ہمیں اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کام سے جاؤ مت، ورنہ تو جو یہاں بیٹھنا چاہ رہے ہیں اس سے ملے گا کیا؟ تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ، اپنے آپ کو نوچو، پیر میں نوچو، زبان کاٹو، اپنی گدی میں نوچو، جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہو پیر کے حصے میں نوچو کہ نیند غائب ہو جائے، لیکن اس کو نہیں، کیوں چھونا نہیں ہے، کیونکہ نہ مزے کی نیند آ رہی۔ تو ایسا نہیں کریں۔ مجلس کا ادب بھی یہ ہے، کیونکہ ایک کو نیند آئے گی تو دوسرا پڑوسی بھی جو ہے نا شیطان اس پہ بھی حاوی ہو جائے گا، بولے تو بھی چل بھائی، تیرا پڑوسی تو سو ہی رہا ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ بس میں سونے والے آدمی کو ڈرائیور آگے نہیں بیٹھنے دیتا، کیوں بھائی؟ گاڑی تجھے چلانی، اس سے تجھے کیا پریشانی؟ کہنے کہ پیچھے سو جا، جاگنے والا آگے آ جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ کر اس کو نیند آتی، تو ایک سویا دوسرا گیا، دوسرا گیا تو تیسرا گیا، اب پتہ چلا تھوڑی دیر میں ہم بھی گئے۔ تو آدمی کی بات کرنے کی کیفیت بدل جاتی ہے جب سامنے والے کا رجحان صحیح نہیں ہوتا یا وہ سونے میں مست ہے۔ تو چند دیر جو ہے غفلت کو ختم کر کر بیٹھا کریں، مستقل جو ہے نا ہر بار جو ہے نا کہنا مناسب بھی نہیں لگتا، اور کئی بار پھر ایسا لگتا ہے کہ بھئی برا کہہ دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب انسان کے اندر اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کا نام آ جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر جب اللہ کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ اس کا رونے کو بھی من کرتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے احکم الحاکمین کا نام میرے منہ پر آ رہا ہے تو یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے، کوئی کم بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہاں بیٹھ کر چند باتیں بولنا، درود شریف پڑھنا یا نماز کا پڑھنا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، وہ اس احکم الحاکمین کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بلا لیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے تو دیکھو بہت سارے آئے تھے، بیٹھے کتنے سے، چھٹی کا دن ہے، چھٹی ہے سب کی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن توفیق کی بات ہے کہ توفیق جس کو ملی ہے، جس کے کانوں میں محبت کہ یہ گھونٹ جائیں گے، اللہ اسی کو تو بلائے گا۔ جس کو جام پلانا ہوتا ہے ساقی اسی کو تو بلاتا ہے، جس کو جام ہی پلانا نہ ہو اسے کیوں اپنے گھر بلائے گا۔ ایک بادشاہ نے اللہ کے نام کی تڑپ اور یار کے نام کی تڑپ میں کتنا فرق ہے۔ ایک بادشاہ کی لڑکی جوان ہو گئی، اس نے کسی بادشاہ کے لڑکے سے اس کی شادی کر دی، اور شادی ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ بھائی بادشاہ کا گھر تو بادشاہ کا ہوتا ہے، رعایا کا گھر ایسا نہیں ہو سکتا، کسی بھی دور میں نہیں رہا جو بادشاہ کا ہوتا ہے، کھانے کے تعلق سے ہو، رہن سہن کے تعلق سے ہو، مکان کے، کپڑوں کے، خادموں کے، ہیرے جواہرات کے، ہر معاملے میں وہ اعلیٰ ہوگا۔ تو جب بادشاہ کی لڑکی کی شادی دوسرے بادشاہ کے، دوسرے ملک کے یا دوسری ریاست کے بادشاہ کی لڑکے سے شادی ہو گئی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اسے کتنے سکون سے رہنا چاہیے تھا، سارے آرام ہے بھائی وہاں پر۔ لیکن چند دن کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ بادشاہ سلامت بھی پریشان اور بادشاہ کا بیٹا بھی پریشان کہ آنے والی دلہن جس بیوی کو، جس لڑکی کو لائے ہیں، وہ رات دن دبلی ہوتی جا رہی، پتلی ہوتی جا رہی، کمزور ہوتی جا رہی، جگہ جگہ علاج کرایا جا رہا ہے، جگہ جگہ ڈاکٹروں کو، حکیموں کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی دوائی کارآمد نہیں ہو رہی، کوئی بھی دوائی کارآمد نہیں ہو رہی۔
آخر کار بڑی پریشانی کا معاملہ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کرایا کہ جو اس کا علاج کر سکتا ہو وہ اس کے علاج کے لیے آگے آئے اور ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ ایک طبیب، ایک حکیم جو ایک اللہ والے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو میرے پاس اپنی خادمہ کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ تو بہرحال اس کا انتظام کرا دیا گیا۔ تو بادشاہ کے لڑکے کی بیوی ان اللہ والوں کے پاس جانے لگی۔ ایک دن گئی، 2 دن گئی، 4-6 دن کے بعد میں انہوں نے یہ معلوم کیا، وہ پردے کے پیچھے کی بات ہے، یہ نہیں کہ بھئی آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہو رہی، پردے کے پیچھے بیٹھ کر یہ پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہاری جو یہ شادی ہوئی ہے اس سے پہلے تمہارے رشتے کہاں کہاں سے آئے تھے؟ اس سے پہلے تمہارے رشتے کہاں کہاں سے آئے تھے؟ تو اس نے نام بتا دی کہ جی فلاں جگہ سے، فلاں جگہ سے، فلاں جگہ سے۔ اچھا، سب نام لکھ لیے۔ اگلے دن پھر آئی تو اس اللہ والے نے اس کی نبض پکڑی، اور نبض پکڑنے کے بعد میں نام لینے شروع کر دیے۔ کس کا؟ ان کا جن کے لیے پہلے سے رشتے آئے تھے، کہ فلاں لڑکا کیسا تھا، تمہیں پسند تھا، تمہیں کیسا لگتا تھا، اگر وہاں تمہاری شادی ہوتی تو کیسا محسوس کرتی۔ دوسرے کا نام لیا، تیسرے کا نام لیا، چوتھے کا نام لیا۔ تو ایسے کرتے کرتے جب ایک نام آیا کہ فلاں لڑکا اگر تمہاری اس سے شادی ہوتی تو کیسا محسوس کرتی۔ نبض پکڑ رکھی ہے، تو جیسے ہی نام آیا تو نبض دہکنے لگی، دھڑکنے لگی، پھڑپھڑانے لگی۔ اس کے بعد 1-2 نام اور تھے، وہ نام لے کر بات ختم ہو گئی۔ کہنے لگے بیٹی آپ جاؤ۔ اب یہ حکیم صاحب بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کی بہو کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی بڑی اچھی بات ہے، ہم آپ کو انعام دیں گے۔ بیماری کیا ہے؟ بولے بھائی بیماری یہ ہے کہ آپ کو اس کو اپنے گھر سے جدا کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ تو بڑا عجیب معاملہ بھائی، رسوائی کا معاملہ ہے کہ بادشاہ کی لڑکی کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ عام آدمی ہوتا تو 1 منٹ میں طلاق دے دیتے ہیں، اب تو وہاں تو ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی ہو جائے۔ تو پوچھا کہ آپ نے کیسے پتہ لگایا کہ اس کو فلاں لڑکے سے پیار تھا؟ نہیں، یہ اس کو چھوڑنا کیوں پڑے گا؟ کہنے لگے اس کا کوئی رشتہ آیا ہوگا فلاں جگہ سے، کہ ہاں، اور وہ لڑکا تو بادشاہ کا نہیں تھا، چھوٹی سی کوئی ریاست ہوگی، اس کا کوئی پیادہ ہوگا، وزیر کا کوئی لڑکا ہوگا، مشیر کا کوئی لڑکا ہوگا، لیکن بادشاہ کا لڑکا نہیں تھا۔ لیکن لڑکی چاہتی تھی کہ وہ بڑا حسین اور جمیل لڑکا ہے تو میری شادی اس سے ہو، لیکن ماں باپ نے کر دی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن کیا تھا کہ اندر جو دل میں محبت تھی جس کی بسی ہوئی، اس کے غم میں دن بہ دن وزن کم ہوتا جا رہا ہے اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ایک عاشق کا نام لینے سے نبض تیز ہو سکتی ہے تو پھر اللہ کا نام لینے سے کیسی کیفیت بدل سکتی ہے۔ جب ایک عاشق کا نام لینے سے نبض اتنی تیز ہو سکتی ہے تو پھر اللہ کا نام لینے سے تیز کتنی نبض ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ عاشق تو اسی کو کہتے ہیں، بس ہر وقت پینے میں بھی اور اپنے میخانے کو بھی بس اللہ ہی اللہ سمجھے، اصل عاشق وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عاشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ صدق اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک استغیث برحمتک استغیث یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حی یا قیوم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انا نعوذ بک من شرورہم اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے اے رب اکرم چھوٹے اور بڑے گناہ بہت سارے ہو گئے اے اللہ بوجھ ہو گیا گناہوں کا اے اللہ اس کو ختم فرما دیجئے اے اللہ شیطان نے بھی اللہ سے شکنجہ کسا ہوا ہے یا اللہ اس کو بھی دور فرما دیجئے یا اللہ غفلتیں ہو رہی ہیں یا اللہ اس کو بھی دور فرما دیجئے یا اللہ سچا عشق نصیب فرما یا اللہ سچی محبت نصیب فرما اے اللہ اپنے نام کا ذائقہ نصیب فرما یا اللہ اپنے نام سے محبت نصیب فرما یا اللہ اپنے ذکر سے محبت نصیب فرما اے رب اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اللہ نماز کے لیے آ رہے ہیں اللہ ان کو ان کے گھر والوں کو پکا سچا نمازی بنا دیجئے اے اللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی نسلوں میں نمازی پیدا فرما دیجئے اے اللہ جن گھروں میں بے نمازی ہیں یا اللہ ان کو نمازی بنا دیجئے یا اللہ بے نمازی کی نحوستوں سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ محلوں کی حفاظت فرما یا اللہ کالونیوں کی حفاظت فرما یا اللہ شہروں کی حفاظت فرما اے رب اکرم یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں یا اللہ تیری عبادت کے ساتھ لطف اٹھانا یا اللہ ہمارا شہوہ بن جائے اے اللہ آپ سے دور بھاگ کر ہم جائیں گے کہاں اے اللہ آپ سے دور جا کر ہمارا گزارا ہو نہیں سکتا اے رب اکرم یا اللہ شیطان کے چنگل سے چھٹا کر اے اللہ اپنے قدموں میں لٹا دیجئے اے اللہ اپنے قدموں میں لٹا لیجئے اے اللہ اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے اے اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اے اللہ اس کا مزے کا نہیں پتہ اے اللہ اس کے مزے کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے اے اللہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اے اللہ اس کا مزہ نہیں پتہ اے اللہ اس کے مزے کو دلوں میں اتار دیجئے اے اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں یا اللہ اللہ اکبر کہہ کر تعظیم نہیں کرتے اے اللہ تعظیم نہیں کرتے اے اللہ یقیناً تو بڑا ہے اے اللہ تو بڑا ہی رہے گا اے اللہ ہم تو یا اللہ مٹی میں ملنے والے ہیں اے اللہ خاک میں سمانے والے ہیں اے ارض و سماوات کے مالک یا اللہ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرما یا اللہ جو ہماری زبانوں سے نکلتا ہے یا اللہ اسے ہمارے اپنی زندگیوں میں یا اللہ پنانے کی توفیق نصیب فرما اے رب اکرم یا اللہ یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو کچھ سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے یا اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے یا دلوں میں جو حاجات اور تمنا ہے اللہ سب کو قبول فرما یا اللہ ہمارے استاد اکرام جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ یہاں بیٹھنے والے جن کے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ہم زندہ ہیں اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے مرنے کے بعد نہ جانے ہمارے لیے کوئی اصال ثواب کرے گا کہ نہیں یا اللہ ہمیں اس کے لیے یا اللہ اپنے جیتے جی یا اللہ وہاں کا خزانہ اکٹھے کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ غفلتوں سے یا اللہ دور کر دیجئے اے اللہ غفلتوں سے دور کر دیجئے اے اللہ غفلتوں سے دور کر دیجئے اے اللہ تہجد نصیب فرما اے اللہ تہجد نصیب فرما اے اللہ تہجد کی لذت نصیب فرما اے اللہ تہجد کی لذت نصیب فرما یا اللہ آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت فرما یا اللہ کانوں کے گناہوں سے حفاظت فرما یا اللہ پیروں کے گناہوں سے حفاظت فرما یا اللہ ہاتھوں کے گناہوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہر اعضا کو اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہر اعضا کو اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہر اعضا کو اپنا بنا لیجئے یا اللہ تیرے تابعداری میں قدم اٹھے یا اللہ زبان کھلے یا اللہ تیرے نام کے ساتھ کھلے یا اللہ اگر زبان بند
ہو، تیرے نام کے ساتھ بند ہو۔ اے اللہ تمام دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔